ایک خوبصورت سے گاؤں میں ایک شام ٹنٹنی اور اس کی دوست درخت پر بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ہم تو بہت غریب ہیں، ہمیں کچھ کاروبار کرنا چاہیے۔ دوست بولتی ہے، ہاں ٹنٹنی، بالکل ہمیں کچھ کاروبار کرنا ہی چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں ہمیں تو ایک سموسے کی دکان لگا دینی چاہیے، گاؤں میں کوئی سموسے کی دکان نہیں ہے۔ ہاں بالکل بالکل، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، سموسے کی دکان بالکل اچھی چلے گی ہمارے گاؤں میں۔ کچھ ہی دن میں ٹنٹنی نے گاؤں کی نکڑ پر ایک سموسوں کی دکان لگا لیتی ہے۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر ٹنٹنی سے سموسے خریدنے لگ جاتے ہیں۔ ٹنٹنی کے سموسے کی بات سن کر گاؤں کے بہت سارے پکشی وہاں آنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹنٹنی کے سموسوں کے فین ہو جاتے ہیں۔ گاؤں کے سارے پکشی ٹنٹنی کی سموسوں کی تعریف کرتے ہیں۔ آنٹی جی، یہ ٹنٹنی خالہ بہت اچھے سموسے بناتی ہیں، ہم ان کی سموسے کھانے روز آتے ہیں، ان کے سموسے ہم سے ہماری صحت بھی خراب نہیں ہوتی۔ چیل بھیا کہتا ہے، ہاں ٹنٹنی، واقعی تم بہت اچھے سموسے بناتی ہو۔ پھر ٹنٹنی سب پکشیوں کو سموسے دیتی ہے۔ کالو کوے کو یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ بھی اسی گاؤں میں ایک سموسے کی دکان لگا لیتا ہے اور جنگل کے پکشی اسے آ کر کہتے ہیں، کالو تمہارے سموسے تو بالکل اچھے نہیں ہیں، یہ تو بہت ہی بد ذائقہ ہے، ہم تم سے نہیں لیں گے یہ سموسے۔ پکشی کالو کوے کے سموسوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کوئی سموسا نہیں خریدتے، کہتے ہیں ہم ایسے سموسے کھا کر بیمار تو نہیں ہونا۔ پھر پکشی وہاں سے بغیر سموسے لیے چلے جاتے ہیں۔ کالو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان تھا، ارے میں کیسے اپنے سموسوں کا ذائقہ ٹھیک کروں؟ وہ سوچنے لگا، مجھے ٹنٹنی کے گھر چوری کرنی چاہیے اس کے مسالوں کی۔ ایک رات وہ ٹنٹنی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے مسالوں والی پوٹلی اٹھا کر چل نکلتا ہے۔ ارے یہ ہے اصل ذائقہ سموسوں کا، اب میں دیکھتا ہوں کیسے میرے پکشی میرے سموسے نہیں کھاتے۔ پھر کالو کوا ندی کنارے پہنچتا ہے اور راستے میں بہت تیز بارش ہوتی ہے۔ کالو کوا ندی میں گر جاتا ہے اور وہ مسالہ اور ندی میں سب ڈوب جاتا ہے۔ تو ہمارے چینل کی اچھی اچھی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔